اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں NNC چینل اور میں ہوں نعیم نواز۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ امریکہ میں کورونا سب سے زیادہ ہلاکتیں، امریکہ میں کورونا سے سب سے زیادہ ہلاکتیں، تعداد اٹلی سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اس وقت دنیا میں کورونا سے سب سے زیادہ جو ہلاکتیں ہیں وہ امریکہ میں ہیں، یہاں تک کہ جو سب سے پہلے اٹلی میں تعداد تھی ہلاک ہونے والوں کی، اب اس کو بھی امریکہ میں کراس کر دیا گیا ہے، اور اس وقت امریکہ کورونا میں سب سے زیادہ جو ملک افیکٹ ہو رہا ہے ہلاکتوں کے حساب سے، وہ نمبر 1 پہ امریکہ آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس کے بارے میں مزید تفصیلات بتائیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ امریکہ میں کورونا سے سب سے زیادہ ہلاکتیں اور تعداد اس کی اٹلی سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکتوں والے ممالک میں امریکہ نے اٹلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ میں کورونا سے اموات کی تعداد 19,424 ہو گئی ہیں، جبکہ اٹلی میں یہ تعداد 18,849 ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ میں کورونا سے اموات کی تعداد 19,424 ہو گئی ہے، جبکہ اٹلی میں یہ تعداد 18,849 ہے۔ جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 5,01,680 تک پہنچ گئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 1,03,873 ہو گئی ہے، جبکہ کل مریضوں کی تعداد 17,15,143 تک پہنچ گئی ہے۔ واضح ہے کہ دنیا بھر میں کورونا کے 3,54,170 مریض صحتیاب بھی ہو چکے ہیں۔ امریکہ دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں ایک دن میں 2,000 افراد کورونا سے زندگی کی بازی ہار گئے۔ امریکہ دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں ایک دن میں 2,000 افراد کورونا سے زندگی کی بازی ہار گئے۔ صرف نیو یارک میں اموات کی تعداد 8,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ امریکہ میں حکام کے مطابق لاوارث لاشوں اور جن کے عزیز و اقارب ان کی تدفین کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے کو نیو یارک کے ہارٹ آئی لینڈ میں دفنایا جا رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے 150 برس پرانی جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ امریکہ میں حکام کے مطابق لاوارث لاشوں اور جن کے عزیز و اقارب ان کی تدفین کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے کو نیو یارک کے ہارٹ آئی لینڈ میں دفنایا جا رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے 150 برس پرانی جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ معیشت کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ ان کی زندگی میں کیا جانے والا مشکل ترین فیصلہ ہوگا۔ AFP کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں اور خدا سے امید ہے کہ یہ درست فیصلہ ہوگا، لیکن میں بلا جھجک کہوں گا کہ یہ سب سے بڑا فیصلہ ہوگا جو میں نے اپنی زندگی میں کیا۔ دوسری طرف اٹلی میں وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 18,849 ہو گئی ہے، جبکہ 30,455 مریض صحتیاب ہوئے ہیں۔ اسپین میں 16,353 افراد ہلاک، جبکہ 59,109 افراد صحتیاب ہوئے ہیں۔ فرانس میں اب تک 13,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 1,24,000 ہو گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ فرانس میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹریفک حادثات میں 40% کمی آئی ہے۔ فرانسیسی وزارت داخلہ کے مطابق گزشتہ برس مارچ میں ٹریفک حادثات میں 255 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ رواں سال مارچ میں 154 افراد ٹریفک حادثات میں مرے ہیں۔ فرانس میں 17 مارچ سے لاک ڈاؤن نافذ ہے اور لوگوں کو انتہائی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے ہی باہر جانے کی اجازت ہے۔ دوسری جانب ہفتے کو برطانیہ کے ہسپتالوں میں کورونا سے مزید 917 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب ہفتے کو برطانیہ کے ہسپتالوں میں کورونا سے مزید 917 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس سے ملک میں ہلاکتوں کی تعداد 10,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ برطانوی وزارت صحت کے مطابق ملک میں وائرس کے مزید 5,234 کیسز کی تصدیق کے بعد مریضوں کی کل تعداد 78,991 ہو چکی ہے۔
برطانیہ میں وزیر اعظم بورس جانسن نے کورونا کی روک تھام کے لیے 23 مارچ کو لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا۔ کورونا وائرس سے ایران میں 4357، بیلجیم میں 3346، چین میں 3219، ہالینڈ میں 2643، ترکی میں 1006، سوئٹزرلینڈ میں 1003، جرمنی میں 2736، برازیل میں 1074، سویڈن میں 887، کینیڈا میں 570، انڈیا میں 249، جنوبی کوریا میں 211، روس میں 106، اسرائیل میں 96، جبکہ پاکستان میں 78 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کا مقابلہ کرنے والے ملکوں کی طرف سے لوگوں کی نقل و حرکت پر وقت سے پہلے پابندی ہٹانا مہلک اقدام ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کا مقابلہ کرنے والے ملکوں کی طرف سے لوگوں کی نقل و حرکت پر وقت سے پہلے پابندی ہٹانا مہلک اقدام ہو سکتا ہے۔ جنیوا میں ورچوئل پریس کانفرنس سے خطاب میں WHO کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ان ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں جہاں لاک ڈاؤن بتدریج ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جلد بازی خطرناک ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور پسند آنے کی صورت میں اپنے تمام دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگی ہوئی بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی ویڈیو آنے سب سے پہلے آپ کو ملے گی۔ آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔